آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سمیت اعلیٰ حکومتی عہدیداروں کا گرین کارپوریٹ انیشیٹو کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جی پی آئی میں اسمارٹ ایگری فارم کا افتتاح کیا۔ گرین ایگری مالز اور ایگری ریسرچ سہولت سینٹر کا بھی افتتاح۔ شرکا کو جدید زرعی مشینری کا معائنہ بھی کرایا گیا۔ آرمی چیف وزیر اعلیٰ پنجاب کا جی پی آئی کی کارکردگی پر مکمل اطمینان کا اظہار۔ مسائل حل کرنے کے لیے غربت کا خاتمہ سب سے اہم ہے۔ وفاقی حکومت بلوچستان کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا سبی میں تقریب سے خطاب، کہا ترقیاتی منصوبوں کے دشمن عوام کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ دہشت گردی کے ناصور کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ سرفراز بگٹی کا ترقیاتی کاموں پر وفاقی حکومت سے اظہار تشکر، کہا بلوچستان میں ترقیاتی کام جاری رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت بجلی اور گیس کمیٹی کا اجلاس۔ صنعتکاروں نے انڈسٹری کو بہت کم گیس ملنے کی شکایت کر دی، کہا وفاق نے گیس چارجز لگا کر گیس مزید مہنگی کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی صنعتکاروں کو مسئلے پر وفاق حکومت سے بات کرنے کی یقین دہانی۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں 3 ملکی ون ڈے کرکٹ سیریز کا فائنل 46 کے اسکور پر پاکستان کی 2 وکٹیں گر گئیں۔ فخر زمان 10 اور سعود شکیل 8 رنز بنا کر آؤٹ۔ بابر اعظم نے ون ڈے کرکٹ میں 6000 رنز مکمل کر لیے۔ Do solemnly swear that as Judge Supreme Court of Pakistan, I will discharge my duties سپریم کورٹ میں 7 نئے ججوں نے حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی نے نئے ججوں سے حلف لیا۔ حلف لینے والے 6 مستقل ججوں میں جسٹس عامر فاروق، جسٹس اشتیاق ابراہیم، جسٹس شکیل احمد، جسٹس شفیع صدیقی، جسٹس صلاح الدین پنور اور جسٹس ہاشم کاکڑ شامل۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سپریم کورٹ کے قائم مقام جج کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ سپریم کورٹ میں نئے ججز کے اضافے کے ساتھ سینیورٹی لسٹ اپ ڈیٹ کر دی گئی۔ سپریم کورٹ کے 24 ججوں میں چیف جسٹس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ پہلے، جسٹس منیب اختر دوسرے، جبکہ جسٹس امین الدین خان کا تیسرا نمبر۔ اپ ڈیٹ سینیورٹی لسٹ میں جسٹس جمال مندوخیل کا چوتھا، جسٹس محمد علی مظہر کا 5واں، جسٹس عائشہ ملک کا 6واں نمبر ہے، جبکہ جسٹس اطہر مین اللہ 7ویں، جسٹس حسن رضا 8ویں، جسٹس شاہد وحید 9ویں اور جسٹس مسرت ہلالی 10ویں نمبر پر موجود ہیں۔ مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ٹوکر نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ ایوان صدر میں تقریب صدر مملکت آصف علی زرداری نے حلف لیا۔ سندھ ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹسز نے بھی حلف اٹھا لیا۔ سندھ ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس محمد جنید غفار سے گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے، جبکہ پشاور ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس سید محمد عتیق شاہ سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے حلف لیا۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس محمد اعجاز سواتی نے بھی حلف اٹھا لیا۔ گورنر جعفر مندوخیل نے ان سے حلف لیا۔ کچھ غلط کیا ہی نہیں تو ریفرنس کا ڈر کیسا، اللہ مالک ہے، ریفرنس جب آئے گا تب دیکھا جائے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا کسی سے کوئی ذاتی اناد یا اختلاف نہیں، تمام ججز کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، کھٹے چائے بھی پیتے ہیں، بولے مقدمات نپٹانے کی شرح دیکھ لیں کس کے کتنے فیصلے قانون کی کتابوں میں شائع ہوئے، سب سامنے ہیں، کمرے میں موجود ہاتھی کسی کو نظر نہ آئے تو کیا کہہ سکتے ہیں۔ انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کا بل سینٹ سے منظور، منظم طریقے سے بھیک مانگنے کو جرم قرار دینے کا بل بھی منظور کر لیا گیا۔ دونوں بل وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی طرف سے پیش کیے گئے۔ پرامن جلسے کی اجازت سے متعلق سینیٹر شبلی فراز کی قرارداد بھی منظور کر لی گئی۔ سینٹ میں اپوزیشن اراکین کا ایوان میں مائک نہ ملنے پر احتجاج، شور شرابہ، کورم نامکمل ہونے کی نشاندہی پر سینٹ کا اجلاس پیر کی شام 4 بجے تک ملتوی۔
صدر 2 روزہ دورہ پاکستان کے بعد وطن واپس روانہ. وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کو نور خان ایئر بیس پر رخصت کیا. روانگی کے وقت ترک صدر اور ترک خاتون اول کو دورے کی تصویری البم پیش. پاکستان اور ترکیہ کے درمیان 24 معاہدوں اور MOUs پر دستخط. 2 طرفہ تجارت $5 ارب تک لانے پر اتفاق. دفاع، تجارت، توانائی، سائنس، اطلاعات، فائنانس، مذہبی امور کی وزارتوں کے درمیان دستاویز کے تبادلے. ایئر فورس، الیکٹرانک وارفیئر اور ملٹری ہیلتھ کے شعبے میں تربیت و تعاون کے معاہدے بھی شامل. بلوچستان کے علاقے ہرنائی کے قریب شاہرخ کول مائنز ایریا میں دھماکہ. 9 مزدور جاں بحق، 6 زخمی ہو گئے. دھماکہ کوئلے کی گاہ میں کام کرنے والے مزدوروں کی گاڑی کے قریب ہوا. لاشیں اور زخمی اسپتال منتقل. سہون میں انڈس ہائی وے پر 2 کاروں کے درمیان تصادم. 5 افراد جاں بحق جبکہ 6 زخمی ہو گئے. لاشوں اور زخمیوں کو مانجت اسپتال منتقل کر دیا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا حادثے پر اظہار افسوس. جاں بحق افراد کے خاندانوں کو تعاون کی یقین دہانی. حکام کو زخمیوں کے بہترین علاج کی ہدایت. کراچی میں مائی کلاچی روڈ پر آئل ٹینکر مال گاڑی کی زد میں آ گیا. حادثہ مائی کلاچی پھاٹک کے قریب پیش آیا. آئل ٹینکر کا ڈرائیور گاڑی کے کیبن میں پھنس گیا. زخمی حالت میں نکال کر اسپتال منتقل. مائی کلاچی روڈ سے ووٹ بیسن آنے اور جانے والے 2 طرفہ سڑک ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند. مال بردار ہیوی گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں. کراچی میں ٹریفک حادثات روکنے کے لیے سخت پالیسی. وزیر اعلیٰ سندھ کے احکامات پر ہیڈ کانسٹیبل کو بھی چالان کا اختیار دے دیا گیا. وزیر داخلہ ضیاء الانجال کی زیر صدارت اجلاس. غیر حاضری پر SSPs ٹریفک کو برطرف کرنے کا فیصلہ. پارکنگ مافیا کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کی ہدایت. لائن آف کنٹرول پر بھارت کی تقریبی کارروائیاں بے نقاب. بھارتی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جانب سے LOC پر بدامنی پھیلانے کی تفصیلات سامنے آ گئی. مظفرآباد میں وزیر داخلہ آزاد کشمیر وقار احمد نور کی پریس کانفرنس. کہا بھارت LOC پر دھماکہ خیز مواد کی نقل و حمل اور استعمال سے تقریب کاری کر رہا ہے. بٹل سیکٹر اور راولا کوٹ کے علاقے میں بھارتی IEDs پر برآمد ہوئی ہیں. 2016 کے بعد سے LOC پر IEDs لگانے کے 54 واقعات سامنے آئے. بھارت کو پاک فوج کی جوابی کارروائی سے منہ کی کھانا پڑ رہی ہے. واشنگٹن DC میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی صدر ٹرمپ سے ملاقات کے موقع پر کشمیری اور سکھ برادری کا کشمیر اور خالصتان کے جھنڈے تھام کر احتجاج. مودی حکومت کے خلاف وائٹ ہاؤس کے سامنے شدید نعرے. مظاہرین نے امریکی صدر سے مطالبہ کیا کہ نریندر مودی اور اس کی کابینہ کو سکھوں اور کشمیریوں پر مظالم کا ذمہ دار قرار دیا جائے. اور خلیج سمیت زیادہ تر اسلامی ممالک میں بروز جمعہ 1 مارچ کو پہلے روزے کا امکان. ابوظہبی میں قائم بین الاقوامی فلکیاتی مرکز نے اعلان کیا ہے کہ بیشتر اسلامی ممالک جمعہ 28 فروری کو رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کا اہتمام کریں گے. 28 فروری کو ماہ رمضان کے چاند کا مشاہدہ مغربی ایشیا، بیشتر افریقہ اور جنوبی یورپ میں دوربین کے ذریعے ممکن ہوگا. شمالی اور جنوبی امریکہ کے وسیع علاقوں میں آنکھ سے ماہ رمضان کا چاند دیکھا جا سکے گا. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.